ہو، قربانی ہو، نظر ہو، نیاز ہو، منت ہو، چومنا چاٹنا ہو، غیر اللہ کے سوا کرو، اللہ کے سوا کوئی کہ تو اس کو شرک کہا جائے۔ اب دیکھو نا، کعبہ شریف تمہارے سامنے ہے، عمرے پہ آئے ہو ماشاءاللہ، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو، رکن یمانی پہ ہاتھ لگاتے ہو، اور دو کونے جو ہے رکن عراقی، رکن شامی، ان کو نہ ہاتھ لگاتے ہو نہ اشارہ کرتے ہو۔ وہ کعبہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جہاں حضور نے بوسہ دیا، بوسہ دینا سنت، جہاں حضور نے ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانا سنت، اور جہاں حضور نے ہاتھ نہیں لگایا وہاں نہ لگانا سنت۔ تو ہم تو اللہ کے نبی کے پابند ہیں۔ وہ ایک پرانی بات ہے، یاد نہیں مجھے، ہے تو خیر بچپن کی بات، تو پتہ نہیں کون سی مزار تھی، بہرحال فاتحہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں نا، یہ تو نہیں ہے کہ ہم فاتحہ نہیں پڑھتے یا بزرگوں کی مزاروں پہ نہیں جاتے، ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی مغفرت مانگتے ہیں اللہ سے۔ تو وہاں ایک آدمی آ کے مجھے کہنے لگا، مکی صاحب آپ ایسے ناراض ہو جاتے ہیں، بندہ بیوی کو بھی تو بوسہ دیتا ہے نا، اگر ہم نے پیر کو دے دیا تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا تم ان کو بیوی سمجھ کے بوسہ دیتے ہو؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا بیوی کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہ بھی تم پیر کے ساتھ کرتے ہو؟ کہتا نہیں جی نہیں۔ میں نے کہا توبہ کرو خدا کے بندے، بیوی کے بوسے کا حکم تو خدا نے دیا ہے کہ ہماری بیوی ہے، ہمیں حکم ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت رکھو۔ ہمیں حضور نے سنت عمل کر کے دکھایا۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کبھی کبھی حضور وضو کے بعد بھی بوسہ دیتے تھے، تاکہ مسئلہ بھی سمجھ جائے کہ بیوی کو بوسہ دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تم کسی اور کو نہ بوسہ دینا شروع کر دینا۔ ہاں آج کل لوگ اپنی بیوی کو نہیں دیتے، لوگوں کی بیویوں کو دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کے گھرانوں کی، بچوں کی، بچیوں کی عزتوں، عصمتوں کی حفاظت فرمائے۔ یہی ہماری سرمایہ ہوتا ہے، یہی ہماری عزت ہوتی ہے۔ اگر عزت محفوظ ہو تو وہ بہت بڑی بات ہے، اور خدا نہ خواستہ ایک دفعہ عورت گناہ کر لینا پھر وہ بند نہیں ہوتا، پھر وہ اوپن ایئر تھیٹر بن جاتی ہے۔ تو اب دو باتیں یاد رکھنا میری، کہ ہر چیز، اب میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کھل کے اعلان کر کے امت کو سمجھا دیں کہ میری نمازیں، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے نماز پڑھو گے تو کہو گے اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ گے تو کہو گے اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ گے تو کہو گے اللہ اکبر، تاکہ یاد رہے کہ سب اللہ کے لیے ہے، ورنہ تو ایک ہی دفعہ اللہ اکبر کافی تھا بس۔ ہر دفعہ جو ہمیں اللہ اکبر کہا گیا ہم یاد رکھیں گے سب کچھ اللہ کے لیے۔ اچھا اب ہم بیٹھ گئے تشہد میں، اب بھی کیا کہو گے التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ میرے نبی کا حق کیا فرمایا والسلام علیک ایھا النبی، سلام صلات نبی کا حق ہے لیکن عبادت اللہ کا حق ہے۔ تو اپنے عقیدوں کو درست کر لیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ اصول ثلاثہ میں کیا ہے؟ توحید۔ انشاءاللہ اللہ کرے یہ یاد رہے، اور ایک حرم میں بیٹھے ہو،
دل سے دعا کر لو کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور جب موت کی گھڑی آئے تو زبان پہ جاری کر دے لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ موت بڑی سخت چیز ہے۔ اللہ 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 کے نبی مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری مدد کر، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ مجھے سکرات موت میں میری مدد فرما۔ اللہ اکبر۔ اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے مراقبہ موت کر لیا کرو کہ ہم نے مرنا ہے، اور ہم نے قبر میں جانا ہے۔ آج جو ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، مٹھیاں بھرتے ہیں، یہ مٹی میں ڈال کے مٹی اوپر پھینک کے گڑھے میں پھینک کے آ جائیں گے، وہاں ہم اکیلے ہوں، وہاں کوئی نہیں ہوگا ماں سوائے اللہ کی مدد کے اور اعمال صالحہ۔ تو اس لیے اگر آدمی اپنی موت کو، میرے آقا کا حکم ہے اذکروا حازم اللذات، لذات کے ختم کرنے والی چیز ہے، اس کو یاد کیا کرو، یعنی موت۔ موت سامنے ہو نا تو پھر آدمی گناہوں سے بچ جاتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ یہ بھی فرمان ہے میرے مدنی سرکار کا کہ جب آدمی کی آخری وقت میں، موت کے وقت میں زبان پہ کلمہ شریف جاری ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ جنت میں گیا۔ اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے آدمی کومے میں چلا گیا، بے ہوش ہو گیا، بولا ہی نہیں جاتا، تو اس کی پہلی حالت کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر وہ موحد ہے، وہ کلمے والا ہے، گویا اب بھی وہ کلمے پر، یہ مسلمان جیسے جانور ذبح کرے، بھول جائے بسم اللہ اللہ اکبر، جانور حلال ہے جو مسلمان ہے، اس کے دل میں تو تکبیر موجود ہے نا۔ اس لیے بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں نا، مثلا بیٹھے بیٹھے اچانک موت آ گئی، وہ پڑھ ہی نہیں سکا کچھ، یا کومے میں چلے گئے، 2 سال کومے میں پڑے رہتے ہیں، ان کی پہلی حالت کو دیکھا جائے گا۔ اگر ہندو تھا تو پھر ہندو ہے، سکھ تھا تو سکھ ہے، اور مومن تھا تو مومن۔ بہرحال اس کی ہر حال میں کثرت کیا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، میری بیٹیاں چاہے حیض ہو ناپاک ہو، کسی بھی حال میں کلمہ پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو۔ کبھی تم یقین سے پڑھ کے دیکھو تو اس کے کتنے بڑے فائدے ہیں۔ اسی سے گھر آباد ہوتے ہیں، اسی سے گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ گھروں کو قبریں نہ بناؤ کہ کوئی نماز ہی نہ پڑھے، قرآن ہی نہ پڑھے۔ تو پہلا مسئلہ جو ہے یاد رکھیں کیا ہے؟ توحید۔ اچھا، اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا اصول جو ہے وہ ہے نبوت و رسالت، کہ اللہ کے سب پیغمبروں پر ایمان لے آئے، کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے سب برحق۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ جیسے اللہ نے یہ بھی ہمیں قرآن میں بتلا دی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہمارا سب رسولوں پر ایمان، ہم یہ فرق نہیں کرتے یہودیوں کی طرح کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے لیکن عیسیٰ کے دشمن، نصرانی عیسیٰ پر ایمان ہے لیکن موسیٰ کے دشمن، مشرکین اور سب مل کے میرے مدنی کے دشمن۔ ہمارا سب پہ ایمان ہے کہ حضرت آدم سے لے کر میرے مدنی تک تمام انبیاء اور رسول برحق ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جہاں میرے مدنی کی نبوت کا ذکر آئے وہاں ختم نبوت پر بھی ایمان ضروری۔
اگر ختم نبوت کا منکر ہے تو مرتد ہے اور کافر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے حضور کو خاتم النبیین کی صفت سے نوازا ہے کہ آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔